عزیز ناظرین و سامعین، طلباء و طالبات، آپ کی خدمت میرا آداب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ تندرستی کی نعمت سے نوازتا رہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان و ادب میں مختلف جو شخصیات ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ بھی ہیں۔ آج ان میں سے ایک شخصیت جس کا نام سر سید احمد ہے، ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کا تجزیہ کریں گے، جانیں گے، پہچانیں گے اور یہ جان کر یہ کس طرح ان تعلیمی خدمات اردو زبان و ادب میں اور خاص کر مسلمانوں کے لیے وہ کی ہیں، وہ کس طرح اور کیوں کر کی ہیں۔ آج ان تعلیمی اداروں کا بھی ہم ذکر کریں گے، ان تعلیمی اداروں کا بنیادی مقصد بھی جانیں گے اور سر سید کی جو سوچ تھی، جو اس کا لمحہ فکریہ تھا، اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس نے کس لحاظ سے اور اس کا وہ مقصد وہ کیا تھا۔ آج میں اور آپ مل کر جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے قبل میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے۔ تو جیسے کہ ہم نے اپنے تعارف میں بھی دیکھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع سر سید کی تعلیمی خدمات کا تجزیہ ہے یا جائزہ ہے، یعنی اگر اس کے مجموعی طور پہ بات کریں، اس کے جب تعارف کی بات کریں تو 17 اکتوبر 1817 کو یہ دلی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور تعلیمی خدمات کے حوالے سے یہ اپنی مثال آپ بھی ہے اور خاص کر ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور خاص کر مسلمان کمیونٹی کے لیے، یعنی انہوں نے تعلیمی لحاظ سے تعلیمی میدان میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارہ قائم کرنے میں، اعلیٰ سے اعلیٰ علم عام لوگوں کی زندگی میں فائدے کے حوالے سے اور اس کو عام زندگی کا حصہ بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ تو جیسا ہم نے اس حوالے سے جانا کہ سر سید احمد خان کی جو شخصیت ہے وہ تعلیمی لحاظ سے اپنی مثال آپ بھی ہے۔ تو اگر بات کریں ہم اس کے مجموعی طور پہ تو ان کا جو ادارہ تھا مدرسہ مراد آباد، یعنی یہ فارسی کا ایک مدرسہ نے قائم کیا تھا 1859 میں اور یہ باقاعدہ طور پر انگریزی کی تعلیم پڑھانے میں اپنی مثال آپ بھی تھا اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا سر سید احمد کا اس کو قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کو جو انگریزی تعلیم وہ پڑھائی جائے تاکہ آنے والے ایام میں باقاعدہ طور پر یہ ترقی کی منزل طے کرے، جس طرح یہ پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں، تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، تاکہ یہ جدید علوم حاصل کر کے جو آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا وہ سبب بھی بن سکے۔ اور وہ 1859 میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا مدرسہ مراد آباد تھا۔ اگر دوسرے نمبر پہ بات کریں تو سائنٹیفک سوسائٹی جو انہوں نے غازی پور میں قائم کی تھی اور یہ اس کا جو باقاعدہ طور پر اجرا تھا وہ 1863 میں ہوا تھا، یعنی 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں باقاعدہ اجرا ہوا تھا اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا، اس کا جو بنیادی جو تھیم تھا وہ انگریزی سے اردو ترجمہ کرنا تھا تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو بنیادی طور پر علوم سے وہ آشنا کروایا جا سکے۔ وہ اہل ہند کے لیے سائنس کے تاریخی اعتبار سے ادب سے وہ آشنا کرنا بنیادی مقصد وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا وہ بنیادی کام تھا جو کہ غازی پور میں انہوں نے قائم کی تھی۔ اگر تیسرے نمبر پر بات کریں تو ہمارے پاس وکٹوریا ہائی اسکول آتا ہے جو کہ 1862 میں غازی پور میں سر سید احمد نے اس کا قائم کر اجرا کا وہ کیا تھا اور اس حوالے سے اس جو وکٹوریا ہائی اسکول 1862 میں قائم ہوا تھا غازی پور میں، اس کا جو بنیادی مقصد وہ معاشرتی علوم اور انگریزی سے آشنا کروانا تھا کہ مسلمان کیا ہے وہ اس دلدل کی زمین سے، دلدل کی جنجل سے وہ آزاد ہو سکیں اور باقاعدہ طور پر ترقی کی منزل طے کر سکیں، علوم سے آشنا ہو سکیں اور ترقی کر کے دیگر لحاظ سے وہ اپنی مثال بھی بن سکیں۔ تو لہذا وکٹوریا ہائی اسکول میں پتہ یہ 1862 میں یہ غازی پور میں قائم کیا تھا جس کا بنیادی مقصد معاشرتی علوم اور انگریزی علوم سے آشنا ہونا تھا۔ جب 1866 کی بات تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ ایک رسالے کا اجرا تھا، یعنی سر سید احمد نے 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا رسالے کا ایک اجرا کیا تھا اور ایک کالم انگریزی میں اس کا شائع ہوتا تھا اور دوسرا اردو میں۔ اس رسالے کے ذریعے مسلمانوں کو مقامی علوم، مقامی حالات و واقعات جو بھی رونما ہوتے تھے معاشرے کے اندر تہذیب و تمدن کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جو بھی معاملات تھے وہ اس رسالے کے ذریعے لوگوں تک رسائی ممکن وہ کرنے کی کوشش ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو 1866 میں سر سید نے قائم کیا تھا۔ اگر اس کے بعد بات کریں تو ہمارے 5ویں نمبر ہمارے پاس آتا ہے ایم اے او ہائی اسکول ہے جو کہ 24 مئی
1875 को अलीगढ़ में ये क़याम अमल में आया था, ताकि मुसलमान इस अदारे के जरिए मुसलमानों के इस अदारे के जरिए इल्म की रोशनी से, इल्म की शम्मा से आशना करवाया जा सके और जदीद अलूम के जरिए मुसलमान की तरक्की की मनाजिल तय कर सके। तो लिहाजा 24 मई 1875 को MAO हाई स्कूल जो है अलीगढ़ में इसका क़याम अमल में आया था और ये सर सैयद की मरहूम ने मेहनत की था। फिर अगर छठे नंबर पर बाकी यही जो स्कूल था, इसको 2 साल बाद कॉलेज का दर्जा भी अता कर दिया गया था, वो दे दिया गया था। यानी MAO कॉलेज का क़याम 8 जनवरी 1877 को सर सैयद ने स्कूल को कॉलेज का जो दर्जा वो दिलवाने में कामयाबी हासिल की थी और वासराय हिंद लॉर्ड रिटन ने इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पे किया था। और इसका जो बुनियादी मकसद वो यही था कि जदीद से जदीद अलूम, ज्यादा से ज्यादा अलूम मुसलमान हासिल कर सके और अपनी जिंदगी में कामयाबी के मनाज़िल वो तय करते चले जाए। अगर 7वें नंबर पर बात करें तो ममटून एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 1886 में सर सैयद अहमद ने एक तंजीम कायम की थी और इसका जो बुनियादी फलसफा या मकसद था मुसलमानों के तालीमी ज़ौक़, शऊर और बेदार पैदा करना था, ताकि जो तालीमी ज़ौक़ है, तालीमी शऊर है और तालीमी बेदारी के हवाले से मुसलमान के अपनी वो दिन ब दिन तरक्की क्या है वो तय करें और इसके जरिए मुसलमान तरक्की वो हासिल कर सकते हैं और खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों। यानी मजमूई तौर पर देखें इन तमाम अदारों का जो एक मकसद था कि वो इल्म की रोशनी के जरिए कोई भी तरक्की वो मुमकिन है। इल्म वाहिद वो चीज है वो पिस पाई से निकाल के इंसान को तरक्की की मंजिल में ले जाती है। इल्म वाहिद वो चीज है जो अंधेरे से निकाल के इंसान को रोशनी अता करती है और ये इल्म ही है जो इंसान ने जो मनोमन लोहे को भी हवा में उड़ाने का वो सिलसिला बना लिया था। ये इल्म की बदौलत है कि इंसान ने हवा को अपनी आवाज के जरिए दूसरों को पैगाम रसाई का जरिया भी बना दिया। पर सर सैयद का बुनियादी तौर पर यही फलसफा था कि हमें इन अदारों के जरिए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, तरक्की हासिल करें और तरक्की हासिल करके एक अच्छे और मुहज़्ज़ब शहरी होने का हक भी अदा कर सकें। अजीज सामीन नाज़रीन, आज मैंने और आपने मिलकर ये जाना कि सर सैयद की बुनियादी तौर पर तालीमी खिदमात वो क्या थी, किस लिहाज से थी और क्यों करती थी और उसका बुनियादी मकसद क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।